واقعہ ہو جائے تو مضبوط پڑتے ہیں. الحمدللہ وہ پہلی یعنی ایسی تعلق میں پہلی دفعہ اصطلاح کے موضوع پر ماشاء اللہ بہت خوش تھا. یہ جو ہے ناز کی بڑی ضرورت ہے. عمر سے بھی کہا مجھ سے بھی کہا میں نے عمر سے الگ کہا کیا ایسے شہر کی ضرورت ہے نوجوانوں کو یہاں ہے مشائخ ہیں لیکن انہوں نے اتنی بندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ جوان تک نہیں پہنچے جاتی ہی نہیں. حضرت کا جس طرح کے مزاج ہے جوانوں کو کھینچنے والے ان کی بڑی ضرورت ہے. جوانوں میں اصلاح کیونکہ جوانوں میں اصلاحی نماز وغیرہ تو پڑھ لیتے لیکن اس طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے. لیکن لوگ اتنے کچھ چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں. خیر وہ نیٹ سے ہر وقت چپتے رہتے ہیں وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے سب کی یہ کوشش ہے جتنے بھی ہیں. عجیب بات ہے وہ لوگ جو اسلاف کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں اسلاف کے نام بھی اپنا انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جو حامی اسلاف وہ سارے ہی اسلاف سے امت کو منقطع کرتے ہیں. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کرام سے کوئی اولیاء کرام سے علماء سے یہ مشترکہ بات ہے. سب روٹ جو نا وہ کاٹ لو یہ بڑی عجیب بات ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو نوجوان علماء ہیں فارغ ہوتے ہیں وہ جب کسی جب ان میں پختگی نہیں آتی علم پڑھ لینے سے پختگی نہیں آتی اس میں ٹائم لگتا ہے حال میں تبدیل نہیں ہوتا ان کو بھی یہ لوگ شکار کر لیتے ہیں. وہ بھی اپنے اسلاف پر اور اپنے بڑوں پر بدگمانی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار ان نے ایسا نہیں سمجھا یا سوچ نہیں ہوا یہ صحیح نہیں وہ صحیح. جبکہ عملی میدان میں حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کا قال حال نہیں بنے گا اندر نہیں جائے گا اس وقت تک کام نہیں بنے گا. الحمدللہ جو بھی وہاں بات ہوئی تین ہوئے لیکن پہلا تو خیر وہ تو جمعہ تھا جو دو ہوئے تو اس میں خاص طور پر اہل علم بھی کافی آئے ہوئے تھوڑی بات سنی. لڈو کا نام یاد کر لینا کافی نہیں ہے. لڈو کھانا بھی ضروری ہے جا کر لڈو کا نام تو ہمیں آتا ہے اس کا اجزا بھی آتے ہیں لیکن کھایا نہیں کیسے کہیں گے وہ کہ کیا اس کی کیا لڈو. پھر وجدہ حلاوت الایمان پر بات میں نے اٹھائی کہ ایمان کی مٹھاس یہ کوئی تصوراتی چیز تھوڑی. لب نادید صد بو سر یہ شعر کئی جگہ پر پڑھا میں نے ہم کو خود مذہب لب نادید صد بو سر نظر نہ آنے والے ہوٹل سے 100 سے من سے گوئے روح کے لذت شید میں بتا نہیں کہ روح کو کیا مزہ آتا. پھر میں نے ابو جمرہ کی بات ماشاء اللہ بہت معذور تھے. بلکرامی صاحب بھی آئے ہوئے تھے. مولانا بلکرانی پرانے آتے ہیں دہلی کے وہ ہمارے حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بھی ہیں کئی سال وہاں ان کا قیام رہا ہے. ہردوئی شریف ہمارے حضرت والا جاتا ہے ان کے ساتھ کافی دوستی تھی بڑے حضرت کے ساتھ ہمارے کو انہوں نے تو باتیں بتائی بہت مزہ آیا. ہمیں پھر اپنا بنایا انہوں نے اپنا بتایا. تو وہ اس دو جو اہم بڑی کانفرنس سے ان میں وہ بطور مہمان وہ آئے ہوئے تھے بیان وغیرہ کی. پھر ہم بعد میں کیا جو مہمان خصوصی ہم بنے خصوصی بنا تو پھر ابو جمرہ کی میں نے بات نہ کی کہ میں کیا ابو جمرہ خالی کا شارع ہے بہت بڑا. اس نے لکھا ہے کہ اگر ایک چند لوگ چاند دیکھ لیں تم نہ دیکھ سکو تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا ورنہ ہر آدمی کا میں تو نہیں دیکھا لازم میں نہیں مانتا اس کی نہیں چلے گی. لکھا اور یہ مثال وہاں بھی ہے بھائی حلاوت ایمان میں اگر کچھ لوگوں کو واقعی مٹھاس محسوس ہوتی ایمان کی تو تم انکار نہیں کر سکتے کامل نہیں ہو رہی.
ہر آدمی کا جیون ہمیں بھی ہوگی تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. شب کا ہونا پھر منتے کے لیے ہمارے شہر خود رواتے ہیں. اللہ بے نازی کا سب وہ سارے تھے یہ علامتی ایمان کی تھی. نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے 100 کو سے من کے کوئی روپ لے یہ لڈو خوشی کھان سکتا ہے کیونکہ یہ لڈو کے ساتھ لڈو کھانا ہے. رس تو ہے، رس اور گلے میں فاصلہ ہے. گلا تو ہے ہم مولویوں کے پاس، رس نہیں. رس کا ملے گا رس تو ملے گا جو ہے وہ حلوائی کے پاس. حلوائی اللہ والے کا ایمانی گلے کے لیے رس ملے گا، آماد بھی گلے کے لیے رس ملے گا تب جا کے مگر رس اللہ حضرت لیکن وہ فرماتے تم مال تو میرا ہے، مولانا کے پاس مسالہ اپنا لگاتے ہیں. انہوں نے جو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ہر ایک پر انہوں نے پورا فیس بک پر بھی ڈالا کانفرنس کے حال میں جب میرا سلسلہ کیا. بہت ادب و احترام سے کہا کہ ہنسایا بھی تھا اور لایا بھی اور پھر باتوں کے ذریعے بات دل تک پہنچا دی. یہ وہاں نوجوانوں میں اس کی بڑی ضرورت ہے. دیکھو بڈھے ٹھہرے وہ تو کل سے تو باقی نوجوان بعد میں آئیں گے نا. اور آج اس موضوع سے واقف نہیں ہے سمجھو بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. بہنوں نے تو سنا بڑوں کی بات وہ کم ان کی عمریں اتنی نہیں تھی لیکن آج وہ سمجھتے ہیں قدر بھی کرتے ہیں میرے جان کو. آج جو نوجوان کچھ سمجھے گا تو کل کو لے کے چلے گا. بہت اہم بات ہے یہ نوجوانوں کی مزاج کی رعایت رکھ کر صرف مشائخ کو ضرورت ہے وہ کرے. ان کو نا وہ ہمارے زبیر صاحب کہنے لگے کہ آپ نے ایک بات کی تو بس میرا دل کھل گیا. کہ ایک دفعہ ایسی بات ہو رہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا یار جو شہر ان کو تھوڑا سا جو ہے بڑا ان کا مزاج ہوتا ہے اور وہ بس عادت اوپر ہی رہتے ہیں. پھر آپ نے تو فرمایا کہ ایسا کتاب نے فرمایا کہ وسلم نزول فرماتے تھے. نزول فرما کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں اور جوانوں کے ساتھ بھی. فرمایا اسی طرح غلام بھی نزول کر کے مخلوق کے ساتھ وہ کرتے ہیں تاکہ فائدہ اٹھا سکے. اگر ہر وقت تصویر میں آسمان پر ہی کھڑا رہے شہر عرش سے نیچے میں تھوڑا سا رہے زمین والے کیا کریں گے بتاؤ کیا کریں گے بولو. مولانا رومی تو کنویں سے مثال دی کہ کنویں کے اندر جو گرے ہوتے ہیں ڈول ان ڈولوں کو نکالنے کے لیے ایک ہاتھ چاہیے جو کنویں سے باہر ہو وہ کھینچے گا. فرمایا کسی طریقے پر جو شیخ ہوتا ہے اس کا جسم تو لوگوں کے ساتھ لیکن اس کی روح اوپر ہوتی ہے وہ کہتی ہے بتاؤ وہ اتنے نزول کر کے اوپر لے جائے گا نا نزول نہیں کرے گا. جو نہ جاتا ہر وقت خدا سے نہاتا تو کس طرح فائدہ ہو تو سننی پڑے گی. جوانوں کی مزاج کی رعایت کرنی پڑے گی. ان کی جو حقیقی معنی میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ اس کا حل بتانا ہوگا. یہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا گر ہے. سن لو حضرت کا گر یہی ہے. حضرت فرمایا بڑی قیمتی بات ہے. حضرت فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر تقوی سے رہنا سکھاؤ کہ تم اس مقام میں کیسے متقی رہ سکتے. یورپ میں رہنے والا تم کیسے رہ سکتے. مرد عورتوں کے اختلاط میں کام کرنے والا کیسے رہ سکتا ہے. دکاندار کیسے رہ سکتا ہے. مولوی کیسے رہ سکتا ہے. آفس بوائے کیسے رہ سکتا ہے. یہ ہے اس لیے کہ اگر ماحول سے کاٹ کر تو سب میں تقویٰ آ جاتا ہے. لیکن وہاں پہ جب آتا ہے تو پھر جب وہاں پر وہ مقابلہ کرنا سیکھ لے گا تو اس کو اپنے ماحول میں گر آ جائے گا. جب گر آ جائے گا تو اس کو ماحول نقصان نہیں پہنچا سکتا. ماحول کیسے کیونکہ وہ جانتا ہے شہر نے سکھا دیا تم نے ایسے کرنا. ہمارے شہر نے فرمایا بھائی انسان
ایک اگریسی مجبوری بن گئی تھی، بس عورتیں نظر آ رہی ہیں، اور میں آنکھوں کی شعاع کو روک کے رکھو، جس میں ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے تو سامنے اس کو یہ تو پتہ مرد عورتیں جا رہے، لیکن کسی کی ناک کی اٹھان اور کال کی پہچان نہیں کر سکتا، آنکھوں کی شعاعیں بھی روک کر رکھو۔ ان کو سکھایا کہ وہ تقوی سے، ٹیکسی ڈرائیور کو سکھایا تو تقوی سے کیسے رہے، حضرت والا کے مرید کے امریکہ میں ٹیکسی چلاتے ہیں، آج حضرت جب سے آپ نے سمجھایا یہ وہ ہے، بد نظری نہیں ہوئی مجھ سے، حالانکہ وہ تو شیشہ ایسے لگا ہوتا ہے کہ سارا کچھ اس میں نظر آتا ہے، اور وہاں کون سی پردہ حضور ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہمارے حضرت پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت کہ وہیں رہ کر ڈاکٹر ہے تو وہ کیسے متقی رہے، انجینئر کیسے، بادشاہ کیسے، وزیر کیسے، کسان کیسے، پڑھا لکھا کیسے، بے پڑھا لکھا کیسے، یہ کمال ہے مرشد، یہ تھوڑی کہ بس تانے دباتے رہو، کسی کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ رکھو، ایسا نہیں، ورنہ حضرت شاہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ کے جوانوں کی اجازت نہ دیتے کہ غول غبارہ کرنا تو مکان ہے وہاں کر لینا، تو میری مجلس میں آنا، تو فرمایا تھے یعنی عبدالرحیم رحمۃ اللہ جیسے انسان پیدا ہوئے، رعایت رکھی، ہم کے غول غبارہ کرتے ہیں تو رات کو کوئی بات نہیں، مکان کرایہ پر دے دیے، خانقاہ میں تو اجازت نہیں، وہاں پر رہیں، رات کو جو غول غبارے ایک دفعہ مجلس میں آ جائیں، سب اللہ والے بنے اور غول غبارے کرنے والے، دیکھو سامنے کے حالات میں یہ رعایت فرمائی یا نہیں فرمائی نا، اس کے مزاج کی رعایت، یہ کیا ہے بھی ہم فرماتے تھے نیست معشوقی کہ زلف چلیپا دا ہے، معشوق اس کا نام نہیں ہے کہ گنگریالے باہر رکھ لو بس زلفیں رکھ لو، بس شیخ ایسے لائے تو بس سب کو وجد آ جائے گا زلفوں کے، ہم تو زلفوں کے اسیر ہیں، وہ اسیر والا زمانہ چلا گیا، اب تو سیر چل پڑتی، سیر نیست محمد سکھایا، ہم ذمہ لگایا تو سکھایا نیست معشوقی زلف چلیپا داشتن، درد سر بسیار باشد باس دلہا با داشتن، یہ تو بہت سردردی ہے کہ ہر ایک کی دل کی رعایت کرے، شیخ احمد کی رعایت کرے، کیسے لے کے چلنا ہے، کیا ہے، یہ کیا مسائل ہیں، مسائل شیئر کرے، اور ہر جگہ ہم نے یہ بات بتائی، ہمارے شیخ تو جب پابندی لگا دی اب کوئی مسافہ نہ کرے، اور میں سامنے شیشہ لگا دوں کاش ہم دیکھتے تو رہے، میں بزرگوں کی تو نکاح ہی ہے سارا مسئلہ، جو نگاہ پڑ جاتی ہے تو پتھر بھی گوہر بن جاتے ہیں، اس کا مسئلہ تو نگاہ کا ہے، اور میں شیشہ لگا کر پھر کتاب اندر سے کوئی نہ، لیکن باہر سے لوگ جانتے رہتے تھے حضرت شیخ یہ عالم تھا، ایسے فدا تھے، ملاقات مشکل ہے، شاید نے ایسا احسار لگا دیا اپنے ارد، ہمیں ضرر ہوتا ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے، یہ کام میں ذمہ نہیں لینا تھا بس، ڈاکٹر جو کہے میں تو کہتے شکر میں ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن مجھے خون وغیرہ ان سے بہت وہ ہوتی ہے، میں خون دیکھ لوں تو طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، تو مجھے بتاؤ میں اگر ڈاکٹر بن جاتا میں کہنا لے جاؤں گا اس کو، بھائی خون نہیں نکلنا چاہیے، تو اس کو کیا بیچارے کو ہوگا، وہ تو ہاتھ تو مارنا پڑتا ہے نا، گلاب چڑھانے کو چلانے، لیکن مسائل اگر ان کی آپ سنیں گے تو حل کیسے کریں گے، رابطے کی صورت کوئی نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسفار میں بھی سینکڑوں خطوط کا جواب دیتے تھے، وہاں سے تھانہ بھون سے حضرت جا رہے ہیں جناب حیدرآباد تک سے دہلی جا رہے ہیں، اتنا لمبا ٹرین کا سفر، تو اس میں حضرت لاؤ بھائی کون سے گئے، دیکھو ہر ایک کو خط کا اعتماد کرتے ہیں، آج کل یہ الیکٹرانک آلات ہیں جس میں خط آتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں، آپ اب ان پر حرمت کا وہ لگا دیے، اس کا استعمال
حرام ہے، بعض مشاہد میں ایسا کرتے تو کہاں جائیں گے پھر؟ خط تو لکھنا آتا نہیں، اور انہوں نے اردو بھی انگریزی بھی لکھنی. میں تو اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر حیران ہوں کہ نگاہ پر کیسی نگاہ سے ہمارے والد صاحب کی. اس زمانے میں، جس زمانے میں انگریزی کا نام و نشان مدارس میں نہیں تھا، اور میں میٹرک کر کے آیا تو فرمایا دیکھو تم نا انگریزی نہیں بلانا، اور حساب علم ریاضی جو اور علم یہ نہیں بلانا، اردو کو بند کرنا ہے والد صاحب. کیونکہ میں میٹرک کی تھی. میں جب یہاں آیا تو نہایت خالص عربی ماحول تھا. عربیت کے علاوہ مجھے نہیں چلتا. یہ اب کیا کریں بھائی، والد صاحب بدری کو فون کر دیا، ان کی حکم تھا تو ہم نے ان کو ساتھ باقی رکھا. انگریزی بولنے کی مشق بھی کرتے تھے، اور وہ غیر ملکی بہت تھے والد صاحب. 10 15 20 طالب علم تو غیر ملکی تھے، سب انگریزی بولتے تھے. ہم تھوڑے تھوڑے سے مشق بھی کرتے تھے، اور آگے ایسے کی کتابیں میں پڑھتے پڑھتے لگتے. لیکن دیکھتے دیکھتے وہ زمانہ آ گیا، سارا کار ہو گیا. جن ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو کسی کو اپنے مسائل شیئر کرنے ہوں یا بات کرنی ہو، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ انگریزی میں بات کریں بھائی، کوئی بات نہیں. ہم بول نہیں سکیں لیکن آپ کی بات سمجھ نہیں ہے. وہ اب دیکھو، اور وہ لوگ بہت محسوس بھی ہوتے ہیں آپ کی انگریزی سے چلو آپ کی تھوڑی زبان میں بھی بات کر لیں تو کچھ بیانات میں انگلش کے جملے چلتے رہتے ہیں وہاں. یہ دیکھیں کہ اس میں اس لیے زمانے میں اس کی ضرورت ہے کہ جو خصوص جوان لوگ ہیں جن کی مسائل کو شکار ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ جب مسئلہ پیش آتا ہے تو بات ہے یار خون کے سمندر سے گزر رہا ہے بیچارہ، اور شیخ اس کو سہارا دے گا تو اس کی ہمت بندے گی نا. تو گیا ہم بڑے اتنے لوگ برباد ہو گئے. استغفر اللہ، یہ ایک ہی شخص کی بھائی، تو وہاں تو کفار کے لیے بھی دعا کرتے. مجھے وہ واقعہ کئی دفعہ یاد آیا اور میں نے دعا بھی کی کہ ہنس رہے ہیں، اور وہ لڑکے لڑکیاں یا مرد عورتیں میرے ہنس رہے ہیں اور چچے لگا رہے ہیں، اور وہ ہم گزر رہے ہیں یا جہاں ہم بیٹھے ہیں تو اس کے قریب میں وہ کر رہے ہیں. تو جو بزرگ کا واقعہ ہے غالباً وہ نام ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ کشتی میں کوئی جوان غل غبارہ کرتے جا رہے تھے. وہ دوسری کشتی میں صوفیہ کرام آپ جیسے سوار تھے، وہ بہت غصہ آ رہا تھی، غل غبارہ کر رہے ہیں اور کشتیاں ساتھ چل رہی تھی دریاؤں میں. کسی نے کہا کہ حضرت بدعا کریں ان کے لیے، شور کر رہے وہ شراب بھی پی جنہوں نے. کہا اللہ اس طرح دنیا میں ہنس بول رہے ہیں، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح ہنستا بولتا جنت میں داخل کر دیں. کہتے سب کے سب اللہ کے ولی ہو کے مرے. مجھے یہ واقعہ کئی جگہ یاد ہے کہ اللہ جس طرح ہنس بول رہے ہیں تو خوش ہیں، ایسا واحیات حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن دل لکھنا مشکل ہے. ان کو ایمان دے دے آخرت میں بھی اسی طرح خوش ہے. یہی تو ایسا ہی انسان کو بنانا چاہیے. رگڑا دینا تو بہت آسان ہے. تو غلط بدفا سب کو کہوں جنت کے آخری طبقے میں پہنچ بھائی کیوں بھائی. ابھی میں ایسے چل رہا تھا انگلینڈ کی اسٹریٹ پر، میں سوچے اللہ اگر سب جنت میں چلے جائیں تو آپ کو کمی تو نہیں، بھلائی تو ہے نا، آپ نے سب کو الاٹمنٹ کرتے. میں سوچ رہا تھا اللہ کی سوچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو کیسے غفلت میں کا شکار ہے. اور میں کہ ہمارے مسلمان یہاں آ کر ہمارے جیسے دین کی باتیں بھی سنا رہے ہیں، مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، وہ ہیں ان کے مزاج کو بھی کس میں دخل ہے نہیں ان لوگوں کا ہے کہ آپ کی اچھی اچھی پرائم لوکیشن
اور اچھی اچھی خوبصورت جگہوں پر آپ نے مسجدیں بنا لی, انہوں نے اجازت دے دی, تو ان کا کوئی دخل نہیں. بولو دخل ہے نا؟ اللہ اسی کے صدقے پہ ایمان دے دے. آج مسلمان کے لیے ہم نے مسجد بنا لیا, بھائی ان کی اجازت شامل ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. علماء اکرام کی جتنی بھی تحریکات ہوں ختم نبوت کے بارے میں, بھٹو کے دستخط کا کوئی دخل ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ, ہے یا نہیں؟ وہ کیونکہ اگر وہ اس کو مولویوں کو اس کو برداشت کر جاتا اور نہ کرتا یہ کام کبھی نہ ہوتا, لیکن وہ ضرورت والا تھا. میں نے کہا کہ میں سائن کر رہا ہوں, میں موت پر سائن کر رہا ہوں, لیکن مجھے کچھ پرواہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدم میں میری ذات کیا ہے, امر کر لیا اس نے, یا کچھ بھی پارٹی کو کہو, لیکن یہ کام جو سے ہوا ہے یہ چلا جائے گا. تو صحیح بات ہے. میں نے کہا یہ انہوں نے اپنے ملک میں ہر شہر آپ آ جاؤ حیران ہو جاؤ, اتنا اچھا ماحول, اتنا بہترین کام ہو رہا ہے وہاں پر دینی لحاظ سے. ورنہ ہمیں وہاں ہماری وہاں کو بات سنتا ہے, ہمیں وہ ویزا ہی نہ دیتے. ہمیں انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں کا. مجھے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی لکھو, کیا ان کی خفیہ وہ اتنی وہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے؟ ایسا کچھ نہیں. کہتے ہیں جب بھی مسجد بہار ہوتا ہے کھانے میں سنا جاتا ہے, اور وہاں ترجمان بیٹھا ہوتا ہے, تو خاص بات ہو تو ٹرانسلیشن ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن پھر علماء جا رہے ہیں, اجازتیں دے رہے ہیں, کانفرنسیں ہو رہی ہیں بہت, ان میں تو اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ان کو ایمان دے دے. اور پھر عیسیٰ صلاۃ السلام ایک پیغمبر کی قوم بھی تو ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے وہ قوم پیغمبر کی قوم ہے. جتنے رومی ہیں عیسیٰ السلام کی قوم آپ بھی رومی ہیں, رومن اس سے تعلق رکھتے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا خواب میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ان کو پسینہ آیا ہوا تھا جیسے ابھی حمام سے نکلے نہ نکل, ایسے ان کو دکھا, اور ان کا سرخ و سفید رنگ جس طرح کے وہاں کے لوگ طرح اللہ نے مختلف کلر کے لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے بنایا. تو بہرحال بہت ماشاء اللہ بہت مزہ ہے. خود کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جب ریسرچ پار ہوتے ہیں, اس سے بہت فائدہ. دل زمین پر نہیں ہوتا, آسمان کوئی چیز میں دل نہیں لگتا سوائے اس بات کی چیز. وہ بندے آ جائے چار آ جائے پانی, وہاں تو محنت, وہاں تو ایک ہی بندہ کی. اگر وہاں کہہ رہے جی بیان میں 50 آدمی آئے, وہ یہاں کے 500 کے برابر ہے, کیونکہ ہے ہی تھوڑے سے. خیر میں سر خاندان میں سے 50 آ گئے, تھوڑے نہیں ہیں, بہت آ گئے. اگر 500 آ گئے اس کا مطلب 5000 آ گئے. وہاں تو ایک بھی آ جاتا ہم تو پورا کچھ سنا دیں. اس لیے ہمارے مولانا آصف صاحب لیٹ ہے, ایک جگہ ہمارا بیان لیٹ ہے. اگر وہ میں تو لیٹ آیا, میں شاہ اسماعیل نہیں ہوں بھائی, ریکارڈنگ سن لیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کے 2 گھنٹے دلی کی عمر کی, جب جا رہے واپس جا رہے تھے تو 2 گاؤں کے دیہاتی آ رہے. انہوں نے کہا سنیو مول صاحب سنیو, سنا ہے کہ شاہ اسماعیل کا تقریر ہے وہ تو ختم ہو گئی. وہ بڑا افسوس کیا, کہا مجھے ساری یاد ہے, بیٹھو میں تمہیں سناتا ہوں. 2 گھنٹے تقریر کر دی. شاہ اسماعیل نہیں ہو بھائی, آج کا ریکارڈنگ ہو جاتی وہاں سے بولنا بہت اچھے. ناصر صاحب بہت زکات بھی بہت خوش تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ.